هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام قرآن کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آخر تک دیکھیں گے تو بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، دینی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اللہ رسول کے احکام جاننے کو ملیں گے۔ اللہ نے چاہا تو مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور پرٹیکولر موضوع بھی ہے، اور موضوع ویسے تو مجھے پتہ ہے لیکن میں چاہوں گا مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلیں اور مفتی صاحب سے معلوم کریں کہ آج کا موضوع کیا ہے، کیونکہ ایک تو ہے عنوان، اور اس عنوان کے اندر بیان کیا ہونا ہے وہ تو مفتی صاحب بتائیں گے، تو آپ دیکھتے رہیے آخر تک، اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، آج احکام قرآن میں کیا موضوع آپ لے کر آئے ہیں، عنوان کیا ہے اور اس کے اندر بیان کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ہم آج کل کے جو حالات ہیں اس کو فوکس کر رہے ہیں جی، اور قرآن پاک سے اپنی رہنمائی طلب کر رہے ہیں جی، کہ مشکل حالات کے اندر قرآن کریم فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، جی، حالات کتنے مشکل ہو۔ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ مشکل حالات قوموں پر آئے ہوں، مشکل حالات تو ہمیشہ آتے رہے، انبیاء علیہ السلام ہمیشہ مشکل حالات سے گزرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ مشکل حالات سے گزرتے رہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ مشکل حالات کو فیس کرنے کے لیے قرآن پاک ہمیں کیا رہنما اصول دیتا ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن پاک کے جو رہنما اصول ہیں مشکل حالات کے وقت وہ کیا ہیں۔ ٹھیک، انہی جو ہے موضوعات کو مشکلات آتی ہیں کیونکہ زندگی میں تو نشیب و فراز ہیں اور مشکلات ہیں، اور آج کل کچھ زیادہ فیل کر رہے ہیں، تو چلیں۔ دیکھیے، پہلا جو موضوع ہے جی، وہ یہ ہے کہ یقین و رضا۔ یقین اور رضا، یقین و رضا، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پاک کا جب ہم مختلف کنٹینٹ دیکھتے ہیں، مختلف آیات دیکھتے ہیں، مختلف مضامین دیکھتے ہیں، جی، تو مشکل حالات میں ایک سبق جو ہمیں دیا جاتا ہے جی، وہ یقین و رضا کا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا لیں گے اس سے؟ دیکھیے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے جی، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس پر راضی رہے، ٹھیک، اسے قبول کرے کہ یہ حالات تقدیر کا لکھا ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک، مجھے ان حالات سے گزرنا پڑا ہے، تو وہ اس پر راضی ہو۔ ٹھیک ہے، سر دست جو ہے اب یہی حالات ہیں جو ہے، یہی حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی کے ہاں کوئی معذور بچہ پیدا ہو جائے، ٹھیک، بھئی وہ ماں کیسے بھی اس کی جان تو نہیں لے گی نا، جی، بالکل نہیں لے گی، تو ماں ہے اس کی، جی، وہ اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کیسا بھی بچہ ہے، تو ماں اسے اپنی اولاد سمجھ کر ہی پالے گی۔ لیکن اب اس ماں کی 2 کیفیات ہو سکتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر وقت جلتی بھنتی رہے کہ جناب یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیفیت کیوں ہو گئی، مجھے ان حالات سے کیوں گزرنا پڑا۔ یہ جو بھی کچھ کہنا ہے یہ اس کا غم ہلکا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی بے چینی میں اضافہ کرے گا، اس کے مصائب میں اضافہ کرے گا، اس کی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ تو رضا کس کو کہتے ہیں؟
تسلیم و رضا اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو حالات قسمت کا لکھا تھا آپ کو ملا، آپ اس پر راضی رہیں۔ جب بندہ ان حالات پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر راحت خود بخود نصیب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ فیس کرنے کی پاور مل جاتی ہے۔ فیس کرنے کی پاور مل جاتی ہے۔ اور اگلا مرحلہ ہے یقین۔ ٹھیک ہے، یعنی یقین اب کس بارے میں ہو؟ یقین ہونا چاہیے بندہ پھر اللہ سے دعا کرے اور اس دعا پر اسے یقین ہو۔ کیوں نہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو میں بندے سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ ٹھیک، اب جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں تمام کے تمام یقین کی منزلت پر بھی فائز ہوتے تھے اور تسلیم و رضا کی منزلت پر بھی فائز ہوتے تھے۔ صحیح۔ آپ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کا معرکہ ہوا جی، تو انہوں نے حالات کو فیس کیا، کہیں بھی منت سماجت نہیں کی۔ حالانکہ رخصت کا راستہ موجود تھا لیکن انہوں نے عزیمت کے راستے کو اختیار کیا۔ انہوں نے حالات کو فیس کیا، اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے نتیجے میں جو نتیجہ آئے گا وہ کتنا بڑا ہوگا، تو جو تسلیم و رضا جب بندے کو مل جاتی ہے تو تسلیم و رضا اسی کو ملتی ہے کہ جس کا یقین جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ صحیح۔ بندے کے اندر بے چینی ہے، بندے کے اندر لاؤبالی پن ہے، بندے کے اندر کوئی جو ہے وہ طبیعت کے اندر سکون ہی نہیں ہے۔ سکون کس کے اندر نہیں ہوتا؟ جس نے کبھی ذکر اللہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، تو وہ مشکلات کے اندر ایک مطلب غالب عنصر ہے کہ وہ آہو فغا کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ جس کو ہم رف زبان میں کہتے ہیں ہڑا اڑی، جی، وہ ہڑا اڑی میں جاتا ہے ہمیشہ۔ صحیح، ٹھیک ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ مفتب یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ جی جی، آپ نے جو اصول بیان فرمائے، انشاءاللہ آگے بھی کچھ رہنما اصول آپ بیان فرمائیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز یہ ہوتی ہے جو ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں اور مختلف لوگوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے، مشاہدے میں آئی یہ چیز، وہ یہ کہ وہ مشکلات کو مطلب ایڈمٹ نہیں کرتے، ریئلائز نہیں کرتے۔ وہ یوں ان کا ذہن ہوتا ہے کہ مشکل آئی ہی کیوں، اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور بالخصوص میرے پاس کیوں آئی، میرے ساتھ کیوں ہوا، میری فیملی کے ساتھ کیوں ہوا، میرے کاروبار کے ساتھ کیوں ہوا، تو مجھے تو کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یا بعض لوگ تو اس میں اس زوم میں ہوتے ہیں کہ کیونکہ میں تو اچھا فرد ہوں، میں تو کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہا، میں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا، تو پھر میرے ساتھ کیوں؟ آپ نے جو بیان فرمایا بہت پیاری بات ارشاد فرمایا، میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں اس طرح دیکھیے لاک ڈاؤن ہوا ہے نا جی، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، سب کچھ جی بند ہے۔ بالکل ایسا ہے کسی ایک مارکیٹ میں ہوتا تو وہ لوگوں کی بے چینی ہوتی ہے، ان لوگوں کی جی، کہ انہیں صبر ہی نہ آتا بالکل کہ ایسا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ جی اب چونکہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، جی، نہ صرف پاکستان دنیا بھر میں ہو رہا ورلڈ ہے، وائڈ پرابلم تو ہے۔ صبر آ گیا ہے۔ ٹھیک، تو بھائی اب اگر صبر آیا ہے، جی مطلب یہ حالات کو اچھے نہیں ہیں، جی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ رہیں، ٹھیک، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ایک آزمائش کی کیفیت آتی ہے، ایک مشکل گھڑی آتی ہے، تو آپ اس وقت صابر رہیں اور ثابت قدم رہیں، تسلیم و رضا کے پیکر رہیں کہ جو بھی قسمت میں لکھا ہے ٹھیک ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے جو ہے مارکیٹ میں کہہ رہا ہوں گودام میں کسی میں آگ لگی ہے، جی کروڑوں کا مال جل گیا۔ بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ایسا، جی، پہلے کاروبار بند ہے اوپر سے آگ لگ گئی۔ جی، تو حالات کہہ کر نہیں آتے کہ جناب ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب آ جائے تو بندے کو فیس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی طرف سے جیسے بھی حالات ہیں ملے ہیں، اللہ پاک ہی سے کو بدلے گا، بدلنے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے یقین۔ ٹھیک، اب یقین کسے کہتے ہیں؟ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے دربار میں ان کو لایا گیا، جی، اور لایا اس لیے گیا کہ ان کی گردن اڑانی تھی۔ حجاج بن یوسف غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے۔ انس بن مالک جو ہیں یہ صحابی رسول، صحابی رسول ہیں۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال ہوگی جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، ٹھیک، تو انہوں نے کافی لمبی عمر پائی اور ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ بکثرت تھی۔ تو اب یہ حجاج بن یوسف کے دربار میں لائے گئے، بڑی بدتمیزی سے پوچھتا ہے کہ آپ انس بن مالک ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ اچھا، سنا ہے کہ تم مجھے برا بلا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم اسی قابل ہو۔
کہا کہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ غور سے سنو، اس لیے کہ تم اللہ عز و جل کے نافرمان اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہو، خدا کے دشمنوں کی عزت کرتے ہو اور اس کے دوستوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہو۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ یہاں کیوں بلائے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں جانتا۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں آپ کو دردناک طریقے سے قتل کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے یقین آ جاتا کہ موت و حیات تیرے قبضے میں ہے تو میں تجھے عبادت کے لائق سمجھتا۔ کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ جب مجھے یہ یقین آ جاتا کہ موت و حیات تیرے قبضے میں ہے تو میں تو تجھے عبادت کے لائق سمجھتا، اور میں جانتا ہوں کہ موت و حیات تیرے قبضے میں نہیں ہے، میرے رب کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اچھا میں آپ کو قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اس لیے کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے دن بھر کوئی ظالم اسے ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آج میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے تو اور تیرا لشکر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میرا اللہ اس دعا کے صدقے تیرے شر سے مجھے محفوظ رکھے گا۔ جو گفتگو آگے بڑھ رہی تھی، جو لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے ان کے تلواروں کے اندر ان کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتے جا رہی تھی، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کب حجاج بن یوسف اشارہ کرے اور ہم ان کی گردن جو ہے وہ اڑا دیں۔ لیکن منظر یہاں کچھ اور تھا، یہاں گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مستجاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب مکالمہ ان کا ہو رہا تھا، اب حجاج بن یوسف کی طبیعت متغیر ہونا شروع ہوئی، اس پر ایک عجیب کیفیت اور کپکپی طاری ہونا شروع ہوئی۔ پہلے تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ مجھے وہ دعا بتا دیں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا میں تجھ جیسے ظالم کو تو یہ دعا ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی حکم صادر کرتا، کچھ کہتا، اس کی حالت غیر ہو گئی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور خوف و وحشت سے کانپنے لگا۔ درباری یہ منظر دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اسی حالت میں حجاج بن یوسف نے ابن ابان ثقفی کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ ان کو فوراً رہا کر دو۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لیے لائے گئے تھے کہ آج حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن وہ تو انتہائی عزت کے ساتھ رخصت کیے جا رہے ہیں۔ جب حالت سنبھلی، لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ تم شاید میری بات کا یقین نہ کرو، لیکن میرے سامنے ایک ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ مجھے انہیں رہا کرنا پڑا۔ درباریوں نے پوچھا کیا مجبوری آ گئی تھی؟ کہنے لگا کہ حضرت انس کے کندھوں کے دونوں جانب دو بہت ہی خطرناک شیر مجھے کھڑے ہوئے نظر آئے جو میری طرف گھور رہے تھے، اور اس بات کی طاق میں تھے کہ میں ان کے قتل کا حکم جاری کروں اور وہ مجھ پر جھپٹ پڑیں۔ اگر میں ان کے قتل کا حکم جاری کرتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتے، چنانچہ مجھے رہا کرنا پڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دعا تعلیم فرمائی تھی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ دعا بتا دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ میں دعا عرض کروں، محترم ناظرین کرام، یہ منزلت یقین تھی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، لیکن ہمارے یقین جو ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے، ہمارے یقین متزلزل ہوتے ہیں، اور ہم شک و شبہ کی کیفیت میں رہتے ہیں، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسا ہوگا۔ جب بندہ مقام یقین پر آ جاتا ہے تو پھر اس کا شمار بڑے اعلیٰ لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو یقین اس کیفیت کا نام ہے جس کے اندر جزم ہوتا ہے، جس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جس کے اندر بھروسہ ہوتا ہے۔ بندہ اپنے ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا رب بلا شبہ
مجھے اس گھڑی سے نکالے گا، حالات بہتر ہوں گے، حالات میں سدھار آئے گا، حالات منقلب ہوں گے، اچھے دن بھی آئیں گے، اچھی کیفیتیں لوٹ آئیں گی، رونقیں لوٹ آئیں گی، شادمانیاں لوٹ آئیں گی، خوشیاں لوٹ آئیں گی، تو پھر واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا لوگوں کو بتائی؟ فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مجھے بتائی تھی وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء آتانی ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف و احذر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، عز جاہک جل ثناؤک تقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید و شیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا وہ تھی جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تعلیم فرمائی، اور یقین دیکھیے کہ آپ نے چونکہ یہ دعا پڑھ لی تھی تو انہیں یقین تھا کہ اب مجھے کوئی ظالم جو ہے وہ اپنا شر نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ تھی منزل یقین، اور پھر ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا ماشاء اللہ عز و جل۔ اس سے ہم جب دیکھتے ہیں اپنی طرف تو ٹھیک ہے کہ پرابلم آئی، چلیں کچھ باتیں سن کر، کچھ موٹیویشن دیکھ کر، کچھ جو ہے اللہ رسول کے پیغامات سن کر ہم نے اپنے آپ کو منانے کی کوشش کی، لیکن پھر ہوتا ہی ہم ایک قدم چلتے ہیں 2 قدم پیچھے آ جاتے ہیں، یعنی ہم ڈاواڈول ہونے لگتے ہیں، ہم لرزنے لگتے ہیں۔ اب یقین کی کیفیت کو، تسلیم و رضا جو آپ نے بیان فرمایا، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت آپ نے بیان فرمائی، وہ تو یقین کا ایسا اعلیٰ درجہ ہے نا کہ اس کی کیا کہیے، اس کا فیضان ہمیں بھی ملے۔ لیکن عام افراد جو ہیں، عام مسلمان جو ہیں، اپنے یقین کو بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل بڑھا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ یقین کب بڑھتا ہے؟ جی جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے اتنا یقین بڑھتا ہے۔ ٹھیک، یعنی جب بندے کا ایمان جتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، یقین اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کس طرح بڑھتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر غور کرے، اسباب پر غور کرنے کے بجائے مسبب الاسباب پر غور کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پچھلی قوموں کے حالات پڑھے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کا مطالعہ کرے، اور پھر یہ ہے کہ پیر کامل کے ساتھ وابستہ رہے۔ پیر کامل وہ ہوتا ہے جو اصل بندے کے اندر یقین پیدا کرتا ہے، بندے کا تزکیہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ بندہ جب جڑا رہتا ہے پیر کامل کے ساتھ تو اس کا ایمان جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو نسبتیں ہم قائم کرتے ہیں، جیسے ہم بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم کے مرید ہیں، تو جب ہم بیعت ہوتے ہیں، ہم کسی کو اپنا پیر اور رہنما بناتے ہیں، تو یہ نسبت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پازیٹیو جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ بھی بڑھاتی ہے۔ دیکھیے کیسے بڑھتی ہیں۔ یقین کب متزلزل ہوتا ہے کہ جب بندے کی پورا مطمع نظر جو ہے بندے کا وہ دنیا ہو، ٹھیک، کہ میری دنیا چلے جائے گی، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، تھوڑا سا پیسہ جائے تو پریشانی۔ لیکن جب بندہ اس دنیا کو ایک عارضی چیز شمار کرتا ہے، جی اب دیکھیے جو لوگ انتقال کر رہے ہیں، جی خاص طور پر اس کورونا وبا کے نتیجے میں جو مسلمان انتقال کر رہے ہیں، جی تیزی کے ساتھ انتقال کر رہے ہیں۔ جی انتقال تو بہت سارے اسباب سے ہوتا ہے، بندہ جب بھی انتقال کرتا ہے دنیا کہاں رہ جاتی ہے؟ جی تو ایک مرشد کامل جو ہے بندے کو دنیا کی جو بے ثباتی ہے، دنیا کا جو غرور ہے، یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کے سامنے ریالٹی پیش کرتا ہے، ٹھیک، اس کو ریئل بناتا ہے کہ اصل دنیا کیا ہے، یعنی پریکٹیکل فارم میں جو ہے وہ تھیوری کو گویا کہ پیش کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، دل کو دنیا کے محبت سے نکالتا ہے۔ دنیا ضرور ہے، دنیا صرف بری چیز کا نام نہیں ہے، دنیا کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں، لیکن بندہ جب غلو کا شکار ہو کر ایک ہی سمت دیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ آنکھیں کھولتے ہیں،
ٹھیک۔ پھر جب بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں پھر تو اس کے سامنے جہان ہی اور ہوتا ہے، اور جہان ہوتا ہے۔ یہ معاملہ یوں ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی سوچے میں جہاز کیسے اڑا سکتا ہوں، اور کوئی اس کو سکھا دے، سکھانے والے کا کمال دیکھیں آپ جی، کہ اس نے اس کا خوف دور کیا ہوگا، اس کو سمجھایا ہوگا، نہ جانے کیا کیا ٹرین کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب بندہ نیک لوگوں سے جڑتا ہے اور نیک لوگوں کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے تو پھر اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پوچھا کہ مشکلات میں بندے کو کیا کرنا چاہیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام، قرآن پاک نے ان کا وصف یہ بیان کیا، اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی اس آزمائش میں مبتلا، اس آزمائش میں رہتے۔ کس چیز نے آزمائش سے نکالا؟ اللہ کے ذکر نے نکالا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا جو ذکر ہے وہ مشکلات سے نکالتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں معمول ہے کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں یا اسلاموں میں پڑھا جاتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر جب کوئی یقین کے ساتھ پڑھے گا تو وہ مشکلات ضرور دور ہوں گی۔ مطلب یہ آیت کریمہ ہو گئی ہے یا سلاموں کا جو ختم ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو بھی صورت ہو، اگر فیملی بیٹھ کے پڑھتی ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر کیا جائے تو اس سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں اور بلا شبہ ٹلتی ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی یقین ہونا چاہیے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ یہ دعائیں ہیں، یہ قرآن نے بتائی ہیں، یہ حدیث نے بتائی ہیں، یہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، تو بلا شبہ سے جو ہے وہ وبائیں ٹلتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر سونا بچوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کیا پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ اب نابالغ کا جو مال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک، بات ہو رہی تھی رہنما اصولوں کی، جی، دوسرے اصول پر آتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشانی کے اندر ہے، نکلے کیسے؟ پریشانی سے نکلنے کا جو دوسرا راستہ ہے وہ ہے صبر۔ ٹھیک، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ یعنی مشکل سے نکلنا ہے تو صبر کو لازم پکڑو۔ صبر کو جو بندہ لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی صبر کا مطلب کیا ہے کہ جو حالات پیش آئے ہیں اس پر قائم رہنا۔ ایک طرح سے یہ جو تسلیم الرضا ہے اسی کا مترادف لفظ ہے۔ تو آہم فغا کرنے سے جو ہے وہ حالات ختم نہیں ہوتے، فیس کرنے سے جو ہے وہ حالات ختم ہوتے ہیں۔ بندہ صبر کرے، آہو فغا نہ کرے، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، تقدیر کو برا بھلا نہ کہے، اس پر راضی رہے۔ اور یہی قرآن پاک نے ہمیں جگہ جگہ سکھایا ہے۔ کوئی نقصان ہوتا ہے تو بندہ یہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اللہ کا تھا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ نہیں، بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا اتنا مال چلا گیا، بھی کل آپ کو بھی تو جانا ہے، جی، آپ کو بھی تو جانا ہے۔ صحیح ہے۔ جب آپ چلے جاؤ گے تو پھر آپ کا نقصان کہاں گیا؟ سب بڑی پیاری بات ہے، اور آپ نے تو قرآن کی آیت مبارکہ بیان فرمائی ہے، تلاوت کری ہے، تو اب اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اطمینان قلبی کے لیے بعض سوالات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ صبر جو ہے وہ نجات بھی دلاتا ہے اور کشادگی بھی دلاتا ہے اور نیکیاں بھی دلاتے ہیں یقیناً۔ وہ کل میں نے پڑھا کہیں بڑی پیاری بات کہ الصبر مفتاح الفرج، صبر جو ہے وہ کشادگی کا باعث ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ بھائی صبر کی تلقین تو آپ کر رہے ہیں اور صبر کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ بے جان پتھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، تو پتھر بھی جو ہے وہ بھی چیخ پڑتے ہیں۔ تو ہم تو انسان ہیں، اگر ہم کچھ چیخ و پکار کر دیں، ہم کچھ واویلا کر دیں تو اس کو جو ہے مذموم کیفیت میں کیوں لے کے جائیں؟ دیکھیے صبر، دنیا اس وقت پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی، کہ جو کچھ کیفیت ہے اس سے دنیا تبدیل ہوگی۔ جی، دنیا نئے اسباق سیکھ رہی ہے، جی، دنیا ایک نئے تجربے سے گزر رہی ہے۔ جی، اس مشکل نے جہاں نقصان کیا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے آنکھیں کھول دی ہیں، ہے نا، سب کچھ ہے۔ جی، تو دنیا کیا کرے؟ بیٹھ جائے اپنا آؤ فغا کرنے، بیٹھ جائے جناب نوحہ کرنے، نہیں بیٹھ جائیں شور کرنے، نہیں، یہ تو طریقہ یہ تو نہیں ہے نا۔ نہیں، تو حالات کو فیس کیا اور پھر سیکھا اس سے، ٹھیک ہے، تو اس سے سیکھ کر بہت ساری بہتر چیزیں لے کر آئے گی۔ ٹھیک،
کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو مشکل سے نہ گزرتا ہو. کسی کا بچپن، کسی کی جوانی، کسی کا ادھیڑپن، کسی کا بڑھاپا، کوئی صبح، کوئی شام کو، کوئی دوپہر کو، کوئی 24 گھنٹے. یہ مشکلات اور ایک جو انسان ہے جی اس کا شب و روز کا ساتھ ہے. ٹھیک. انسان کو سکھ جو ہے، کسی بھی انسان کو ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ مشکل پروف ہو. کوئی بھی انسان مشکل پروف نہیں ہے. جی جب مشکل زندگی کا حصہ ہے، ٹینشن زندگی کا حصہ ہے، اذیتیں ملتی ہیں دنیا کے اندر، تو بھائی ان اذیتوں کو برداشت کرنا سیکھیں نا. وہ اذیتیں تو آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، آپ کو پہاڑ بنانے کے لیے آتی ہیں، آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہیں. تو شور، پتھر اگر شور میں جاتا ہے تو مچانے دیں، آپ تو انسان ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو انسان اور دیگر چیزوں کے اندر یہی تو فرق ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. صحیح. انسان کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو اور مخلوق کے اندر نہیں ہیں. ٹھیک. تو انسان صبر کو برداشت کر کے بہت اپنے آپ کو سنوارتا ہے. جی کہ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں. کوئی راہ راست پر اس لیے آیا کہ یہ مشکلات سے اس کی آنکھیں کھولیں. جی کس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، کس نے دوسرے کا، جو خود مشکل میں آیا تو دوسرے کا غم اس نے دیکھا. جی کبھی اس کی نگاہ جو ہے نیچے ہوتی ہی نہیں تھی. جی غریب کبھی اسے سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا. جب خود غربت کا شکار ہوا تو اسے پتہ چلا کہ غریب کیا ہوتے ہیں. جی جب خود بھوک دیکھی تو دوسرے کے خالی پیٹ کا احساس ہوا. تو مشکل، یہ جو ایک کلاس روم ہوتا ہے، جو جی تکلیفات کا پیریڈ ہوتا ہے، جی مشکلات کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ کلاس روم ہوتا ہے. جی بندہ اس کلاس سے کورس کر کے نکلتا ہے آگے، جی بہت کچھ سیکھ کر نکلتا ہے. اس لیے اس کو جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھٹی کی مانند ہے. جی جناب لوہا اس میں ڈالیں گے، زنگ دور ہو جائے گا، صاف ستھرا بندہ ہو کر نکلے گا. تو دوسرا مرحلہ ہے صبر کا مرحلہ. ٹھیک. اب ایک تیسرا مرحلہ ہے اس کے بعد جو اصول ٹھیک. بیان ہو رہے ہیں. جی تیسرا اصول یہ ہے کہ بندہ مشکل حالات میں محاسبہ نفس کرے. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اللہ اکبر. ایک صاحب جو ہیں وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک عربی ہیں، جی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور بند دروازے ہیں مسجد کے، اور وہاں کھڑے ہو کر جو گریہ کر رہے ہیں، جی جو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں کہ مولا کریم ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ مسجدیں بند ہو گئی ہیں، ہم پر مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، رحمتوں کا گھر ہیں، رحمتوں کی جگہ ہے، منبع ہیں، خیر و برکت کی جگہ ہیں. ہم وہاں نہیں جا پا رہے، ہم خانہ کعبہ نہیں جا پا رہے، باب السلام کی حاضری نصیب نہیں ہو رہی، باب البقیع پر کھڑا ہونا نصیب نہیں ہو رہا. تو مشکلات جب آتی ہیں تو بندہ پھر اپنے شامت اعمال کی طرف غور کرے. یہ ایک اصول ہے. پہلے مشکل حالات میں جس کو اندازہ نہیں ہو تو ایک سوال کرے گا، یہ کیا بات ہے جناب، پہلے سے میں پریشان ہوں. اس پریشانی کے اندر آپ اپنا بھی تو کوئی کردار دیکھیں نا. لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی سجدہ صحیح نہیں کر رہا، کوئی رکوع صحیح نہیں کر رہا، کسی کو قرات نہیں آتی، کوئی نماز میں ہو کے پوری دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی نماز میں ہو کے حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے. تو جہاں جہاں مشکل واقع ہوئی ہے، اگر کوئی بھوک میں ہے، اگر کوئی بیماری میں ہے، اگر کوئی تنگی میں ہے، اگر کسی کے پاس جو ہے نا وہ قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ سوچے کہ یہ حالات جو ہیں یہ مجموعی طور پر کیوں واقع ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنبیہ ہے، ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں. تو مشکل حالات میں بندہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ پر غور کرے، محاسبہ نفس کرے. میں کتنا جو ہے وہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، کتنے عرصے سے قرآن پاک نہیں پڑھا، کتنا میرے معمولات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اذکار شامل ہوتے ہیں، تسبیحات شامل ہوتے ہیں. تو بندہ جب ایسے حالات میں محاسبہ نفس کرتا ہے تو اسے قرار بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور اس کا اپنا آپ بدلتا ہے. تو مشکل حالات سے لڑنے کا ایک طریقہ محاسبہ نفس بھی ہے. محاسبہ نفس سے بندہ جو ہے ان مشکل حالات سے اچھے طریقے سے نکلتا ہے. اور ایک اور جو اصول بزرگوں نے لکھا وہ یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے. اب مشکلات کے اندر تقوی اختیار کرنا جی امرت بھائی اور زیادہ مشکل. یہ بھی ایک سوال ہے، جی اس کا تعلق کیا ہے جی تقوی اختیار کرنے کا؟ پہلے تو یہ بیان فرمانا تقوی ہے کیا. تقوی حرام باتوں سے بچنا ہے. ٹھیک. مشکل حالات کے اندر جی بندہ بے بس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی عز سے نظر آ رہا ہوتا.
جہاں اسے اپنا عز نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں وہ متبادل ذرائع کو اختیار کرنے کا سوچتا ہے. ٹھیک. کوئی سوچتا ہے کہ اب مجھے حرام کام کرنا پڑے گا، کوئی اور چارہ نہیں ہے. جی. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کا سوچتے ہیں. استغفر اللہ. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے حرام کام کرنے پر آ جاتے ہیں، اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھوک کی وجہ سے چوری چکاری پر آ جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ ان سے آ کر پوچھا جائے گا بھائی آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور وہ نہیں ہیں. وہ کہیں گے ہاں میں تو ہوں. ٹھیک ہے. تو اس فقر کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. تقوی کا دامن اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی تو آزمائش ہو رہی ہو، اللہ، آپ کو تو امتحان ہو رہا ہو کہ آپ اس راستے کے اندر ثابت قدم رہتے کہ نہیں رہتے، اور آپ تو پہلے جھٹکے میں فیل ہو گئے. اللہ. تو تقوی اختیار کیے رہنا یہ بھی ایک بڑی منزلت ہوتی ہے. اور جو بندہ حرام سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق لکھتا ہے، مقرر کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، راستے کھول دیتا، راستے کھول دیتا ہے. تو مشکل حالات کے اندر نمٹنے کا ایک اصول تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے، اور یہ تقوی انسان کو آگے لے کر جاتا ہے اور مضبوط بناتا ہے. اور اس کا تجربہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کئی بار کا ہوگا کہ واقعی میں بعض اوقات زندگی میں ایسا فیض آ جاتا ہے، کوئی صبح و شام ایسی آ جاتی ہے کہ جب نیکی کرنے والا بھی، فرائض واجبات کا پابند بھی جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اور نفس و شیطان اس سے بہکاتے ہیں کہ بس اب تو چھوڑ دو. تو اس وقت مفتی صاحب نے جیسے فرمایا، قرآن و حدیث کی بات ہے کہ اس وقت ثابت قدم رہیں اور اس وقت جمے رہیں اللہ کے راستے پہ، اللہ کے احکامات پہ. مشکل حالات سے نمٹنے کا ایک اصول ہوتا ہے ذہنی طور پر تیار رہنا، کہ بندہ ذہنی طور پر تیار رہے. ذہنی طور پہ مفتی، اب ذہنی طور پہ کون چاہے گا کہ مجھے مشکل درپیش ہو؟ ہر کوئی آسانیاں چاہتا ہے، سہولت چاہتا ہے. دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، جی، اگر آپ ان کی سیرت پر غور کریں، بچپن سے ہی ان کے ساتھ کیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، ان کو بازار میں بیچ دیا گیا، جوان ہوتے ہیں تو جیل چلے جاتے ہیں، قید میں ڈال دیا گیا، ان پر جو ہے تہمت لگی. مشکل طرح کے حالات سے وہ گزرتے رہے. تو جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، جی، مشکل حالات سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. انسان جتنی بلندی پر جاتا ہے دنیاوی طور پر بھی جی، مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے اسے. تو جب بندہ ذہن بنا لے کہ مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا، جی، جب ذہن بنا لے گا وہ تو گزرے گا. یعنی بھٹی میں سے پکنا ہی پڑے گا جبھی جو ہے نا وہ. اچھا، اس کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آج کل جو ہے وہ راشن کا معاملہ ہے. جی، غریبوں تک راشن پہنچانا بھی ایک پورا پروجیکٹ ہوتا ہے. جی، پتہ نہیں اس کی کتنی اکائیاں ملتی ہیں تب جا کے ایک راشن جو ہے وہ غریب تک پہنچتا ایک ہے. پوری چین سسٹم کے تحت ظاہر سی بات ہے کام پوری ہوتا چین سسٹم تک پہنچتا ہے. اب کوئی کہے کہ جی میں بس پیسہ ہے میرے پاس، بس فوراً اٹھ کے چلا جائے غریب تک، ایسا تو نہیں ہوگا نا. اس کے اندر بھی بہت ساری دشواریاں ہیں. جی، جی، جی. آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، آپ کوئی اور چیز کرتے ہیں، مشکلات کہاں نہیں آتی، ہر چیز میں، ہر جگہ آتی ہیں. ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہاں پتہ نہیں کتنی کتنی مشکلات آ جاتی ہیں. جی، تو ہم ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ یہ تو آنی ہی آنی ہے. ٹھیک، تو وہ کیا ہے کہ ہلکی ہو جاتی ہیں. صحیح. جب بندہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ مشکل بھی میری زندگی کا حصہ ہے اور آسانیاں بھی میری زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک، ذہنی طور پر تیار ہو گیا، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اس کے سامنے رہی، ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد دو آسانیاں ہیں. تو بتائیے آپ کہ وہ کتنی خوش دلی کے ساتھ اس مشکل حالات کو منزل پہ نظر رکھے گا تو رستے کی جو مشکلات ہیں انشاءاللہ انہیں فیس کرنا اور ان سے گزرنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا جب وہ منزل پہ نظر رکھے گا. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ سلسلہ احکام قرآن مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چند دن کے بعد مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی یہ جو نشریات، دعا تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی، جی، اللہ نے چاہا تو میں اپنے پیج پر شیئر کر دیتا ہوں. مفتی علی اصغر کے نام سے فیس بک پیج ہے، وہاں پہ شیئر کر دی جائے گی. تو جو ناظرین چاہیں، بلکہ سبھی کوشش کریں اس دعا کو پڑھ لیں. عافیت ہے، سلامتی ہے، برکت والی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔